محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاة طیبہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے سیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے تمام دنوں کے سردار جمعہ کے دن اور روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہے، جس جگہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ زمینوں میں جو جگہ پسند ہے وہ مسجد کی جگہ ہے، یعنی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے لوگو مسجدوں میں تم پہلے جایا کرو اور سب سے بعد میں آیا کرو مسجدوں سے، اور بازار کے لیے حکم دیا گیا کہ اے لوگو بازار میں سب سے آخر میں جایا کرو اور سب سے پہلے آ جایا کرو، اس لیے کہ مسجد میں جب انسان صرف بیٹھا بھی رہتا ہے اعتکاف کی نیت کر کے، سانسیں بھی لیتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آنے والی 15ویں شب یعنی شب برات جو آنے والے منگل کے روز ہے، اسی کے تعلق سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ وہ رات ہے جس رات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی رات میں، یعنی 15ویں جو شعبان ہے جس کو شب برات بولتے ہیں، شب کا معنی آتا ہے رات اور برات کا معنی آتا ہے رہائی، آزادی، نجات، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحیمی کریمی کے صدقے طفیل پروردگار عالم گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق لکھا جاتا ہے، موت لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ جو اس سال میں حج کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات میں 5 چیزیں خاص ہوتی ہیں۔ ایک تقسیم امور، فضیلت عبادت اور بخشش، نزول رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آسمان پر آتا ہے، رحمت کا نزول، تجلی رحمت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقسیم امور سے مراد یہ ہے کہ پورے سال کے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، یعنی یہ سال کون مرے گا، کون دنیا میں آئے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون حج کرنے کے لیے جائے گا، کون کیا کرے گا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں تقسیم امور سے مراد یہ ہے کہ پورے سال میں کام ہونے والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کو لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔
پورے سال میں جو کام آنے والے ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ شعبان میں آپ اس قدر روزے رکھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر روزہ رکھتے تھے، اس قدر روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں، اور بیان کرتی ہیں کہ رمضان سے ملا دیتے تھے، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ پھر جب پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ جب میری موت کا وقت لکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں میں لگا ہوا ہوں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ اس ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب 15ویں تاریخ آئے، 15ویں شب آئے شعبان کی، شب برات جس کو ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لوگو، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی رحمت فرماتا ہے، اور آواز آتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو بخشش دے دی جائے، جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا جس کو وہ چیز دے دی جائے، ہے کوئی اپنے سوال کو سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جو بھی بندہ نیک دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس دن میرے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں آنے والے تھے، نہیں آئے تو میں تلاش کرنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ جب میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ عائشہ، کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول تم سے خیانت کریں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری مراد یہی نہیں تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ آج ہو سکتا ہے آپ کسی اور ازواج میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پروردگار عالم بنی کلب کی بکریوں کے برابر تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کے بالوں کے برابر۔ ایک قبیلہ ہے، ہوا کرتا تھا بنی کلب، بہت زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ ان کی مثال دیتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک بکری کے اوپر جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں ہم شمار نہیں کر پائیں گے، سینکڑوں بکری، جن کے اوپر کتنے بال ہوں گے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے جب بھی رات آئے، رات بھر ہم عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہاں پایا حضرت عائشہ نے؟ جنت البقیع میں، قبرستان میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جانا کسی اور کی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک اور مقام پر آیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور جا کر کے دعا کی ان کے لیے، اور ان کے وسیلے سے تمام امت کے لیے دعا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبروں پہ جانا، مزارات پر جانا، نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا کسی اور کا طریقہ نہیں، یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سنت ہے مزار پر تشریف لے جانا۔ جنت البقیع میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، کس کے لیے؟ اپنے حضرت عائشہ کے لیے نہیں، فاطمہ کے لیے نہیں، علی کے لیے نہیں، حسن اور حسین کے لیے نہیں، اس غریب اور گنہگار امت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر رہی تھی۔ کیا ہوتا ہے؟ اب سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں ایک پہاڑ کے قریب سے،
ایک پتھر پہ آپ کی نگاہ جاتی ہے، جب پتھر کو دیکھا ایک دم گول بالکل اور ایک دم وائٹ سفید انڈے کی طرح بالکل گول تھا، آپ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے اللہ تیری کیا شان ہے، اتنا خوبصورت پتھر اور اتنا گول۔ جب تعجب ہوا تو رب کی بارگاہ سے ندا آئی، آواز آئی، اے میرے نبی اے عیسیٰ، اس سے بھی اور زیادہ تعجب کی بات کہ ہم تمہیں نہیں دکھا دیں؟ عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز کو کھولا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر نگاہ ڈالی، نگاہ ڈالتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس پتھر کے اندر ایک بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ پتھر کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف انگور کا درخت ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف نہریں جاری ہیں، اور اللہ کی عبادت میں لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے بندے تو کون ہے اور کب سے اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور اس پتھر کے اندر 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ کتنے؟ 400 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں اسی پتھر کے اندر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں اس سے زیادہ نیک بندہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ لوگ ہمیں نمازی کہنے لگیں، روزہ ہم رکھتے ہیں تو ہمارے دل میں کبھی ایسے بھی خیال آتے ہیں لوگ ہمیں روزے دار کہنے لگیں، ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں ہمارا نام ہو جائے، یہ بہت بندہ نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس سے زیادہ نیک اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو نہ ریا ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ گھمنڈ ہے، کچھ بھی اس بندے کے اندر نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے 400 سال سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ اب کون نیک اور ہو سکتا ہے؟ سنو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا فضل ہے، حضور کے صدقے سے ہمیں کیا کیا نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے عیسیٰ سنو، اے میرے نبی عیسیٰ سنو، آنے والے آخری نبی جناب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی امتیوں کے لیے ایک انعام میں نے رکھا ہے امت کے لیے۔ کیا انعام ہے؟ شعبان کے مہینے میں 15ویں شب جب آتی ہے اور اس رات میں شب برات میں جو میرے نبی کا میرے حبیب کا امتی 2 رکعت بھی نفل نماز پڑھے گا، اس بندے سے جس نے پتھر کے اندر بغیر ریا کے 400 سال تک میری عبادت کی ہے، اگر میرے حبیب کا امتی 2 رکعت اس رات میں پڑھ لے گا تو اس سے زیادہ اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں آپ، ایک طرف 400 سال کی عبادت ہے وہ بھی بغیر ریا کے، صرف عبادت ہی عبادت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، دکھاوا بھی نہیں، ایک پتھر کے اندر قید ہو کر کے عبادت کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان 400 سال سے زیادہ اس بندے کو میرے حبیب کی امتی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ عطا کیا جائے گا۔ یہ فضیلت کسی اور وجہ سے نہیں ملی ہمیں کہ ہم دیکھنے میں بہت اچھے ہوں، ہمارے کاروبار اچھے ہوں، ہمارے مکانات اچھے، یا ہم سب سے بعد میں آئے ہیں۔ یہ فضیلت صرف ہمیں اس وجہ سے ملی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام اور اکرام سے نوازا ہے، صرف حضور کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں یہ انعام اور اکرام سے نوازا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو جب یہ رات آیا کرے، اس رات میں کیا ہوتا ہے کہ جو تمہارے والدین انتقال کر گئے ہوتے ہیں یا تمہارے گھر سے کوئی اور انتقال کر کے چلا جاتا ہے، وہ روحیں آ کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اس رات میں اور پکارتی ہیں اے ہمارے گھر والوں، ہمارے نام سے کچھ صدقہ کرو، کچھ خیرات کرو، کچھ ہمارے لیے سال ثواب کرو، ہمارے اوپر رحم کرو۔ یہ پکارتی ہیں روحیں اور بڑی تیز آواز سے پکارتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے لوگوں جب یہ رات آیا کرے اپنے مردوں کے لیے سال ثواب کیا کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو،
ان کے نام سے کچھ نہ کچھ ضرور کر دیا کرو، کیونکہ وہ دروازے پہ آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پکارتی رہتی ہیں گھر والوں کو۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اس سے کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کو کچھ ثواب نہیں ملتا ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے قبر کے اندر بھی اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے اور ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ ہے، وہ جو صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا یہ قبر میں لیٹا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، آرام سے قبر میں آرام فرما رہا ہے۔ صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، مسجد میں کوئی کام کرا دیا، مدرسے میں کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کا سہارا بن گیا، کسی غریب بچی کی شادی کرا دی، کچھ معاملات اچھے اچھے کر دیے، نیک کام کر دیے۔ صدقہ جاریہ جتنا اس نے کر دیا قبر میں اس کو جب تک قیامت تک لیٹا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، علم نافع ہے، وہ علم جو جس سے اس کو خود فائدہ حاصل ہوا یا لوگوں کو اس نے فائدہ حاصل کروایا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، علم نافع، خود بھی فائدہ حاصل کیا، اس سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر لے کر کے آیا، دین کے راستے پہ لے کر کے آیا۔ علم نافع جو ہے جب لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے، لوگوں کو سکھا کے چلا گیا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو حدیث پڑھائی، کسی کو شریعت پڑھائی، دین پڑھایا، پڑھا کے چلا گیا۔ اب یہ تو چلا گیا، لوگ اس کی باتوں پہ جب تک عمل کرتے رہیں گے، جب تک وہ لوگوں کو سکھاتے رہیں گے، قبر میں اس کو بھی ثواب عطا کرتی ہے، ثواب ملتا رہے گا قیامت تک۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ پھر کہا کہ نیک صالح اولاد او ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح اولاد جو اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہے۔ جب بیٹا باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا، اور باپ تو قبر میں لیٹا ہوا ہے، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے والدین کی بخشش فرما دیں، میرے والدین کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی یہ دعائیں کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو، باپ کو یا ماں کو قبر کے اندر بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو ماں باپ یہ چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں دنیا سے، ان کو ثواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کا۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا، اس رات میں روحیں آتی ہیں جو گھروں سے چلے جاتے ہیں، جن کے انتقال ہو جاتے ہیں، دروازوں پہ آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں میرے گھر والوں ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے نام سے صدقہ کرو، خیرات کرو، ایصال ثواب کرو۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے، صدقہ کرے، خیرات کرے، ایصال ثواب کرے ان لوگوں کے نام سے، مردوں کے نام سے، تو دعائیں دے کر کے خوش ہو کے اپنی قبروں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، نہ تو ایصال ثواب کرے، نہ ان کے نام سے صدقہ خیرات کرے، نہ کوئی اور اس کے علاوہ کرے کام، تو کیا ہوتا ہے پھر حسرت بھری نگاہوں سے افسوس کرتے ہوئے قبروں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کیا سوچتے ہوں گے، جو اتنی زمینیں چھوڑ کے گئے، جو اتنے اچھے مکانات تمہیں بنا کر کے دے کے گئے، جو اتنی جائیداد تمہیں دے کر کے گئے، جس نے خون پسینے ایک کر کے تمہاری شادیاں کرائیں، تمہیں جوان چڑھائی، تمہیں پالا، اور تم نے ان کے نام سے صدقہ جاریہ بھی نہیں کیا، ایصال ثواب بھی نہیں کیا، ان کی مغفرت بھی کی دعائیں بھی نہیں کی، کتنا افسوس ہوتا ہوگا انہیں قبر کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، لوگوں اپنے مردوں کے نام سے زیادہ ایصال ثواب کیا کرو۔ اور کیا ہوتا ہے جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اگر بندہ ماں کی یا باپ کی قبر پہ بھی جاتا رہے اور ایصال ثواب کرتا رہے، فاتحہ پڑھتا رہے، تو ماں کی یا باپ کی قبر میں، قبر کے اوپر حاضری لگانے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے۔ جو زندہ ہیں ماں باپ، ان کی خدمت کرنا تو ایک الگ سی بات ہے، بڑے خوش نصیب ہیں جو زندہ ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں یہ آپ غور و فکر کریں، جو ماں باپ دنیا سے گزر کے چلے گئے، ہم ان کی قبروں پہ جائیں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ پڑھیں، صرف قبروں پہ جانے کی وجہ سے، ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو زندہ ماں باپ ہے ان کی خدمت کرنے کا عالم کیا ہوگا، جس کے زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، خدا را اپنے ماں باپوں کی قدر کریں، اور جن کے چلے گئے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ آنے والی رات میں
شب برات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور دنیا